ہندوستان کو اگر آپ لیتے ہیں تو ہندوستان کی ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ جو آئی ٹی میں اتنے بلین کا کام کر رہا ہے، ٹورزم میں اتنا کام کر رہا ہے، جی ڈی پی ان کی بہت گرو کر رہی ہے، پر کیپٹل ان کے ہمارے سے بہت بہتر ہے، سب کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن سب یہ کوئی جیسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے۔ ایڈمیٹڈلی انڈیا بہت سے اسفیئرز آف لائف میں ہم سے آگے ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو علیحدہ بات ہے، میں انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کی بات کروں گا۔ پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ میں سنگل نیشنل کریکولم کا آغاز کیا گیا تھا، وہ گئے تو تھے نظام تعلیم کو بدلنے، لیکن وہ سنگل نصاب پر آگے تھے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی، میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے سیریس نہیں ان چیزوں کو لیا۔ ہمارے یہاں ریلیجن انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے، ایک انسٹیٹیوشنلائز چیز کا ہونا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کہیں نہیں ہمارے آئین میں لکھا ہوا کہ ٹو بی سٹیزن آف پاکستان مینس کمپلسریلی مسلم۔ سرکاری اسکولوں میں بڑی مات پڑتی تھی، ڈنڈے پڑتے تھے۔ Violence under any pretext, under any circumstances, under any justification is prohibited. جہاں فکری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر تشدد جنم لیتا ہے۔ نپولین نے کہا تھا تشدد تو جنگ میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری ہاں اس وقت قحط الرجال ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں جس شخصیت سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور اس گفتگو میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے کہ ہمارے پرائیویٹ سکولز اور جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں ان کی آؤٹ ریچ کیا ہے، جو یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں ان کو باہر کیا ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں دیکھیں ہمارے جب لوگ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، سپوزنگ یو اے میں جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ورک پرمٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈرائیورز کو ملتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایریا ہے جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہمارے پڑھے لکھے لوگ باہر نہیں جاتے۔ ان سب پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ذکری ذکر۔ ویلکم ٹو دی شو۔ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ جی۔ ڈاکٹر صاحب، ہندوستان کو اگر آپ لیتے ہیں تو ہندوستان کی ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ جو آئی ٹی میں اتنے بلین کا کام کر رہا ہے، ٹورزم میں اتنا کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی پی ان کی بہت گرو کر رہی ہے، پر کیپٹل ان کے ہمارے سے بہت بہتر ہے، سب کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کوئی جیسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے، ایک کنسسٹنٹ، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ یہ کنٹینیوڈ پالیسیز کا نتیجہ ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، پالیسیز کنٹینیو نہیں کرتی آ کے، اور لہٰذا جو کوئی اپنا ایجنڈا لے کے آتا ہے وہ ادھورا چھوڑتا ہے، دوسرا کسی اور سرے سے شروع کر دیتا ہے۔ بالکل آپ نے جا فرمایا جی۔ ایڈمیٹڈلی انڈیا بہت سے اسفیئرز آف لائف میں ہم سے آگے ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو علیحدہ بات ہے، میں انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کی بات کروں گا، کیونکہ پالیٹکس تو جو آپ کے سپرا انسٹیٹیوشن ہے، پارلیمنٹ ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے، آپ کی سپیریئر جوڈیشری ہے، ایک پرائمری اسکول، ایک یونین کونسل کا دفتر، ٹھیک ہے، ایک پولیس اسٹیشن، وہاں کتنے ایک ڈیموکریٹک نارمز ہیں، وہاں کتنی کنٹینیوٹی ہے، ود ان فیملیز کتنی ڈیموکریسی ہے، پارٹیسپیشن ہے ڈیسیژن میکنگ۔ مثال کے طور پہ اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ولیج میں کتنے لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے۔ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے پاور پالیٹکس۔ مثال کے طور پہ ولیج میں اگر سڑک بننی ہے تو فیصلہ ساز کتنے لوگوں کو انکلیوڈ کرتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے،
کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے. تو یہ ساری باتیں میرا خیال ہے جو آپ کی سوسائٹی کا جو گراس روٹ ہے نا وہاں سے دیکھنا پڑتا ہے. انڈیا میں جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے وہ زیادہ ہے ہمارے ہاں، کیونکہ اس چیز کا لنکڈ ہے سوشو اکنامک انیکویلٹی کے ساتھ. اب جب پاورٹی بڑھتی ہے تو کچھ جو سیکشن آف سوسائٹی ہیں وہ ایکسٹریم پاورٹی میں جا کے سوشلی ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں، اور دوسرا سیکشن ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ پاور گین کر لیتا ہے. اس وجہ سے جو سوسائٹی میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو مدرسے ہیں جہاں پر بہت سارے لاکھوں طلباء ہوتے ہیں آ کے، وہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ہماری دوسری تعلیم سے جو عام ہمارے اسکولوں میں ہوتی ہے اس سے بالکل فرق ہوتا ہے ان کا. لیکن پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ میں سنگل نیشنل کریکولم کا آغاز کیا گیا تھا. وہ گئے تو تھے نظام تعلیم کو بدلیں، لیکن وہ سنگل نصاب پر آ گئے تھے. اور سنگل نصاب میں بھی چلیں وہ کوئی ہمارے جو ایڈوانسڈ جو ہمارے اچھے ہائیلی اسکلڈ اور ہائیلی جسے کہتے ہیں کہ ایکسپینسو کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ جہاں اچھی تعلیم معیاری تعلیم دی جاتی ہے جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو اپنانے کے بجائے انہوں نے کیا کیا کہ مدرسوں کا اور ان سکولوں کا ایک باہمی ایک وہ ایکسچینج کر لیا کہ آپ ہمارے سبجیکٹ لے لیں، یعنی آپ میتھمیٹکس لے لیں، سائنس لے لیں، سوشل سائنس لے لیں، ہم آپ کا جو ہے ریلیجیس جو ہے اسپیکٹ ہے اس کو اپنا لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ ایک آپ کو اسلامیات ہے سبجیکٹ آپ کا، اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اردو بھی، اس میں بھی اسلامیات کی چیزیں آ جاتی ہیں، انگلش میں بھی اسلامیات کی چیزیں آ جاتی ہیں. اور سب سے بڑے افسوسناک بات یہی ہے کہ ہمیں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یعنی کہ وہ جو اسلامیات کا پورشن ان کے پاس ہے، مدرسوں کے پاس ہے، وہاں کم ایسی چیزیں ہیں، جبکہ جو ہم نے اپنا لیا وہ زیادہ چیزیں آ گئی ہیں. جی بالکل. دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی، میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے سیریس نہیں ان چیزوں کو لیا. اب مدرسہ ایک انتہائی اہم انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی تقریباً 700-800 سال پرانا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اب کس سینچری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ انسٹیٹیوشن، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے لنک کر دیا کہ بھئی اگر آپ مدرسے کو چھیڑیں گے تو آپ اسلام کے قلعے کو چھیڑیں گے. بھئی کوئی بندہ مدرسے کو چھیڑنے کا ذکر نہیں کر رہا. دیکھیں مسلم سوسائٹیز میں مثال کے طور پہ میں اپنی چائلڈہڈ میں صبح ہم اپنے ابو سے قرآن مجید پڑھتے تھے، اور عصر کے بعد ہم مسجد میں مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو ایز سچ یہ فلاں انسٹیٹیوشن قلعہ ہے، نو، ایوری فیملی انسٹیٹیوشن پرووائڈز ریلیجس سوشلائزیشن. ہمیں کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو قرآن پڑھانے کی. میں آپ کو کہتا ہوں آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ہر گھر میں جو ہے وہ بزرگ جو دادا ابو ہے، نانی امی ہیں، وہ قرآن مجید پڑھاتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی لٹریسی پاکستانی سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. اور جو محلے کے مولوی صاحب ہیں وہ امامت کا جو ہے نا کام کرنے کے بعد وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو ہم نے ڈائرکی کریٹ کی ہے، ڈویلٹی کریٹ کی ہے کہ یہ مدرسہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ سیکولر سکول سسٹم ہے، ان کا کوئی جسے کہتے ہیں جرمن زبان میں ویکسل کرنا ہے یا کو بارٹر کرنا ہے، اس کا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. میری یہ سنیں، اصل بات یہ ہے کہ ایک بچے کو 21st سینچری میں جن میتھمیٹیکل سکلز کی ضرورت ہے وہ آپ دیں، دے آر ویری اسینشیل. جن کمپیوٹنگ سکلز کی ضرورت ہے، جن لٹریسی سکلز کی ضرورت ہے، جو فنڈامنٹل سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ اس کی ہونی چاہیے، نالج آف بایولوجی کی وہ دینا ضروری ہے. ہم پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی دیکھیں نا، اس کے جواب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ریلیجن انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے.
ایک انسٹیٹیوشنلائز چیز کا ہونا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ اسلام کے کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں, کتنے لوگ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں آگے. ایک کتنا افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ بھی کنڈیشن بنائی گئی ہے کہ آپ نے خاص طور پر یعنی کہ جو آرٹیکل آئین کا بھی کہتا ہے غالباً 122 ہے کون سا, اس میں باقاعدہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر بچے کو اسلام کے مطابق تعلیم دینی ہے. ٹھیک ہے, اس نے مسلمان ہونا ہے, اس نے مسلمان کے مطابق عقیدے کے مطابق پڑھنا ہے اپنے عقیدے کے مطابق. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ مسیحی بھائی ہیں یا آپ ہندو ہیں یا سکھ ہیں, تو آپ کو وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جبراً ان کو ہمارا نہیں پڑھا جا سکتا, لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ان کو باہر نکال دو, وہ باہر چلے جائیں, ہم پڑھیں. سر میں عرض کروں, دیکھیں ہمارا آئین جو ہے وہ بڑا واضح ہے. جو بھی شخص سٹیزن آف پاکستان, ایک ہی سٹیٹس ہے, ٹو بی اے سٹیزن آف پاکستان, اس کی انٹائٹلمنٹ ہے. آپ کا فیتھ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہیں نہیں ہمارے آئین میں لکھا ہوا کہ ٹو بی سٹیزن آف پاکستان مینز کمپلسریلی مسلم. ٹھیک ہے, آپ کا فیتھ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ملٹی فیتھ سوسائٹی ہے. یہاں جو مسلمان بھی ہیں, ہمارے کرسچن بہن بھائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سارے یہ لائک آل ادر نیشنز. لیکن ڈاکٹر صاحب ہندو کو آپ تو نہیں پڑھا سکتے نا, یہ زبردستی نہیں, تو آئین میں ان کو باقاعدہ سیفٹی دے رکھی ہے. نہیں, وہ ٹھیک ہے, میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آئین میں بھی اور ہمارے مذہب میں بھی ریلیجس فریڈم موجود ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک ریلیجن کی انسٹرکشن کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ مسلم سوسائٹیز دے کین ٹیک کیئر آف اٹ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. لوگوں نے, آپ کسی دور دراز گاؤں میں چلے جائیں, وہاں کوئی اور پبلک سروس ہو نہ ہو, مسجد میں مولوی صاحب ضرور ہوتے ہیں اور ان کو تنخواہ ملتی ہے. گاؤں میں بجلی ہو نہ ہو, مسجد میں بجلی ہوتی ہے اور اس کا بل لوگ ادا کرتے ہیں. یہ میں اینتھروپولوجیکلی اسپیکنگ پیپل آف پاکستان کین ٹیک کیئر آف دیئر ریلیجن. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے اس سے متفق ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ مستحسن فیصلہ تھا جس کی بڑی تعریفیں بھی کی گئیں اور میڈیا میں بہت کہا گیا جناب ہم نے بڑا قابل تحسین کام کیا ہے, اور اب دیکھیے کہ اس کے جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ نیشنل کیپٹل جو ہمارا جو ہے اپنا اسلام آباد, یہاں پر باقاعدہ ان کے, مجھے یاد ہے کہ وزیر نے کہا تھا کہ 7-8 ہزار بچے ہم نے داخل کر لیے ہیں, لیکن جب وہاں فیکچولی پتہ لگا تو انہوں نے کہا جی جو کلاس 30 بچوں کی ہیں 50 بچے بٹھائے ہوئے ہیں آ کے. اب مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ تعلیم سے منسلک ہیں, کہاں 30 بچوں کو پڑھانا, کہاں 60 بچوں کو پڑھانا. میں ایک عرض کروں, میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واٹ ڈز دس مین کہ سنگل نیشنل کریکولم. مطلب یہ بالکل ایسے ہے جیسے سنگل نیشنل ڈریس کے ایک ہی سائز کا کوٹ, ایک ہی سائز کا ٹراؤزر سب کے لیے سلا دیا جائے. یہ بیسیکلی یہ وہ پولیٹیکل سلوگنس ہیں. ڈونٹ یو تھنک اٹ از اے ڈیزاسٹر ریسیپی؟ آئی وڈ ناٹ سے ڈیزاسٹر, بٹ آئی وڈ سے کہ اٹ مینز نتھنگ. میری عرض سنیں, ہمارے لوگ جو باہر جائیں گے, ڈاکٹر صاحب یہ جو بڑے لکھے لڑکے میٹرک سے, ایف اے سے یا مدرسوں سے پڑھ کے, ان کو باہر کون ایکسیپٹ کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ میری عرض سنیں, ایک فنڈامنٹل ورچو ہے, ایک فنڈامنٹل چیز ہے کریٹیکل تھنکنگ. ہم نے یوتھ میں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے, یہ میتھڈالوجی ہے علم حاصل کرنے. مدرسے کا لڑکا تو کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتا, تو دوسرا بھی نہیں کر سکتا. مسئلہ اے لیول یا او لیول کیا ہے اس کو تو ایک انالیٹیکل سکل ہے. ہاں, تو وہ کون سا آپ کے سسٹم سے کر رہا ہے؟ اے لیول تو کیمبرج یونیورسٹی کا نہیں ہے جی. ہاں, تو پھر آپ اس پہ کیوں قبضہ کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مین سٹریم ایجوکیشن ہے اس میں کریٹیکل تھنکنگ پہ توجہ نہیں ہے, اس پہ رٹے پہ توجہ ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں, اس پہ کوسچن کرنے کو گستاخی سمجھا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے, بالکل ٹھیک ہے نا جی. اس میں انالیسس کرنے کو کہتے ہیں خلف بچہ ہے, وہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں. اگر مدرسے میں کوئی بچہ بہت زیادہ سوالات کرے نا تو وہ اسے کہتے ہیں نخلف اور گستاخ.
ٹھیک ہے. ویسے اور بھی مجھے ٹرمنالوجی کا پتہ ہے, بٹ آئی اوائڈ کہ مدرسے کے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں, بیکاز آئی مائی سیلف از پروڈکٹ آف مدرسہ. میں نے میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ مدرسے کی ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ. اورینٹل جو وہاں ٹچ دیتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے. لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ ٹیکنیکی اعتبار سے غلط ہیں. سنگل نیشنل کریکولم, بھائی بات یہ ہے کہ ہر بچے کی انڈیویژول ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اس کا پوٹینشل ہوتا ہے. تو انسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل مینڈیٹ یہ ہے کہ اس کو گرو کرے, نہ کہ اس کو سرکاری سچ رٹوائے اور وہ طوطے کی طرح جب کسی دوسرے انسٹیٹیوشن میں جائے تو لوگ کہیں طوطا خاموش ہو جا, یہ ریلیونٹ نہیں ہے. تو فار گاڈ سیک جو بھی پالیسی ساز ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی ایٹ دا بیسٹ, یہ پولیٹیکل سلوگن ہے, اس میں ہارم کوئی نہیں. یہ ایسے ہی ہے نا, آپ کہیں کہ پاکستان میں اتنے ٹریلینز کے معدنیات ہیں, سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اتنی یوتھ ہے, اگر اس یوتھ کو ماڈرن جو ہے ایجوکیشن دے دیں اور اگر انڈسٹریل انوائرمنٹ ہو تو یہ $40 ٹریلین کما سکتے ہیں. میتھمیٹیکل سپیکنگ ٹھیک بات ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس طرح کی بے ضرر گفتگو کا فائدہ کوئی نہیں. It is a general statement. It's a general statement. It has no meaning at all. Absolutely. دیکھیں اصل میں چیز کیا ہے, ہم نے اپنی یوتھ میں جو میں سمجھتا ہوں جو ورچوز ہم نے ڈیولپ کرنا, نمبر 1 یہ ہے کہ رسپانسبل سٹیزنری. صحیح کہا. There must be responsible citizen in terms of their civic and political responsibilities. ان کا کریکٹر ہو, they must not tell lie, وہ ڈپینڈیبل ہو, ان میں انٹیگریٹی ہو. اس کے بعد آ جاتی ہے ٹیکنیکل کمپیٹنس, اسکلس, کہ وہ ایسے اسکلس ہوں کہ دے بی اے پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی, کنٹریبیوٹ کرے لوکل سوسائٹی میں بھی, گلوبل سوسائٹی میں بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ باہر چلے جائیں, لیکن اگر فارمر کا بچہ اچھی فارمنگ, ماڈرن فارمنگ پریکٹسز کرے گا تو جو وہ چکن پروڈیوس کرے گا وہ چکن ایکسپورٹ بھی ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ایسی چیز ہے جو بچپن میں ہم نے بھی دیکھی, ہم نے محسوس بھی کی, ہم نے برداشت بھی کی, جو سرکاری اسکولوں میں بڑی مار پڑتی تھی, ڈنڈے پڑتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ اسکول آ گئے, انگلش اسکول آ گئے, وہاں بچے کو باتوں سے کنونس کیا جاتا ہے, پیار محبت سے پڑھایا جاتا ہے. آپ نے دیکھی ہوں کہ بے شمار قسم کے جو ایسی پوسٹیں آتی ہیں جہاں ظلم و تشدد ہو رہا ہے. ایون مدرسوں میں دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جاتا ہے. یہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ ہے بہت بڑا. اور میں دیکھتا ہوں کہ آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک نوشہرہ کے پاس کوہستانی لڑکی کو باقاعدہ انہوں نے جرگے نے موت کی نیند سلا دیا. یعنی جرگے نے, آپ دیکھیں 21ویں صدی میں کہاں بیٹھے ہیں. کیا اس کا جرم تھا ڈاکٹر صاحب؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی تھی اس نے آ کے. جیسے آپ کو یاد ہوگا غالباً 2011 میں جو 5 لڑکیوں کا واقعہ ہوا تھا جن کو اس طرح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو واقعات ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ریڈیکلائزڈ ایلیمنٹ جو ڈیولپ ہوا ہے, یہ اس کو آپ طالبانائزیشن سے جوڑتے ہیں یا یہ آپ ہمارے جو پارٹیشن سے پہلے کے جو واقعات ہیں جو ہماری لیڈرشپ آئی ہے, کس کا قصور ہے اس میں؟ سر دیکھیں, پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ وائلنس انڈر اینی پریٹیکسٹ, انڈر اینی سرکمسٹانسز, انڈر اینی جسٹیفیکیشن is prohibited. It's dangerous. Violence begets violence. اگر گھر میں باپ اپنی بیوی پہ, ہسبینڈ اپنی وائف پہ وائلنس کرے گا تو بچہ اسٹریٹ میں وائلنس کرے گا. وائلنس spills over. Violence is a behavior. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وائلنس in any form, whether it's a psychological violence, whether it's a violence between husband and wife, violence between siblings, violence in the school, violence in the street, all forms of violence are killings. یعنی corporal punishment جس بات absolutely انسانوں کو تو نہیں دی جا سکتی. دیکھیں میری یہ سنیں, ایک بچے کو اگر آپ ایک تھپڑ لگاتے ہیں, ایک ڈنڈا مارتے ہیں, تو آپ, یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے
کہ ریسٹ آف لائف وہ بچہ نارمل نہیں ہوگا، اس کے سائیکولوجیکل سٹرکچرز پہ کہیں نہ کہیں اسکار آ جائے گا. صحیح کہا. اور وہ وائلنس جو ہے نا وہ پے بیک کرے گا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں متھ ڈالا جاتا ہے، دیکھیں میں اس طرح کے پاسٹ کو آئیڈیالائز نہیں کرتا کہ ماسٹر جی مارا کرتے تھے تو بڑے لوگ پڑھا کرتے تھے. نو، یہ انسان کی تحقیر ہے. انسان وائلنس کے لیے نہیں بنے، یہ فنڈامنٹل چیز ہے آل اوور دا سوسائٹی. جہاں فکری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر تشدد جنم لیتا ہے. نپولین نے کہا تھا تشدد تو جنگ میں بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہم وائلنس دیکھیں ہمارے ہاں اصلاح کے لیے وائلنس ایبسولیوٹلی رانگ. وائلنس سے اصلاح نہیں ہو سکتی. جی وائلنس فیملی ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وائلنس، میں کہتا ہوں فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں وائلنس ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وائلنس کسی بھی فارم میں اور کسی بھی جگہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اس کے بعد جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کارپوریٹ پنشمنٹ یا مثال کے طور پہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ گفتگو میں بھی جو وربل وائلنس ہے بہت زیادہ، کسی شخص کو انڈرمائن کرنے کی کوشش، ڈیمین کرنا ہے نا، یہ بالکل اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو نیریٹو کریٹ کرنا چاہیے. بدقسمتی سے اس وقت ہمارا نیریٹو وائلنس پرو ہے. مثال کے طور پہ سبق سکھانے کے لیے وائلنس، سبق پڑھانے کے لیے وائلنس، سیدھا کرنے کے لیے. واٹ ڈز دس مین؟ ان چیزوں کا کوئی میننگس نہیں ہوتے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وائلنس جو ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں لاسٹنگ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے سوسائٹی پہ. اور اسی لیے آپ دیکھیں انفارچونیٹلی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہماری سڑکوں پہ ہمارے روڈز پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ڈسپلے آف وائلنس شروع ہو جاتا ہے. بہت سے ملکوں میں یہ تصور نہیں ہوتا. بھائی گاڑی لگ گئی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ڈائلاگ کریں، پولیس کو بلائیں، جیسے مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. اگر ایکسیڈنٹ ہوا انشورنس کمپنی آتی ہے، پولیس آتی ہے، دیکھتی ہے اس کا. اب ہم کس چکر میں ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو سورسز ہیں، جو فنڈامنٹل سورسز ہیں وائلنس کے، وہ کیا ہے؟ فیملی. یہاں میں ایک عرض کروں، ہم کہتے ہیں نا میرا گھر میری جنت. فیملی از دا موسٹ وائلنٹ انسٹیٹیوشن. اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ سب سے زیادہ وائلنس جو ہے وہ فیملی میں ہوتی ہے. اور دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے، شہروں میں بھی ہوتا ہے، شہروں میں بھی ہوتا ہے، اور پڑھے لکھے بھی کرتے اور شہروں میں تو ایموشنل وائلنس ہوتا ہے. ایموشنل وائلنس ہوتا ہے. اور بڑی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم وائلنس کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ میں وائلنس کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ بس ذرا ڈرایا سی، ڈرایا کہ وہ تم کون ہوتے ہو ڈرانے والے؟ بالکل. دیکھیے باپ اگر یہ کہے کہ میں بس تھوڑا سا نا بچے کو ڈرایا تھا، اور ڈرا تو رہے ہو تم، وقتی طور پہ تم اس کے بیہیویئر کو کنٹرول بھی کر لو گے، بٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور ریلیشن شپ. ایبسلیوٹلی. فار ایور ریلیشن شپ ٹرمینیٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں پختون ہیں، پنجاب ہیں، KPK ہیں، سندھ ہے، سندھیز ہیں سارے، یہ جب لوگ سب اکٹھے ہو کر کسی یونیورسٹی میں آتے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ایسے واقعات ہوئے جہاں پر وہ خاص طور پہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گھونسے، مکے، ڈنڈے، ہر چیز کا استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ گولیاں بھی چلتی ہیں. اب وائس چانسلر رہے ہیں. اب یہ جو پوت ہے، جنریشن ہے، یہ وہ ہے جو ہم کہتے ہیں تھوڑی سی پڑھی لکھی جو یونیورسٹی میں آتی ہے، اس کے باوجود وائلنس ہوتا ہے. جی اس پہ کیا اس کا علاج کیا ہے؟ کیا اس کا علاج ڈنڈا ہے، یا ان کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے پورے سارا سال جب پڑھتے ہیں، کچھ آپس میں ہم آہنگی، قومی یکجہتی کے اوپر بات نہیں کی جاتی اس کی؟ سر دیکھیں، ہم نے سوشل لیول پہ، ایتھنو میتھڈولوجیکل لیول پہ جو ڈائلاگ کو کل کیا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اسٹوڈنٹس کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں. میں جب پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی بات کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یونین کا الیکشن اور ایک پریزیڈنٹ بنے اور وہ کہے کہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. میں وہ بات نہیں کر رہا.
پارٹیسپیشن کا کلچر نہیں ہے ہمارے، فیملیز میں بھی نہیں ہے، اسٹریٹ میں بھی نہیں ہے، اسکول میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو پاورفل سیکشنز ہیں ان کا اپنا ٹروتھ ہے، وہ امپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باپ جو ہے وہ جہاں اس کا داؤ لگتا ہے وہ اپنا ٹروتھ امپوز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے لینس سے ہر چیز دیکھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پریمیئر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں ملٹی ایتھنک جو پاکستانی ہیں وہ آتے ہیں، لیکن ویسے میں ایز اے فٹ نوٹ بتاؤں یہ اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے 30 سال پہلے پنجاب یونیورسٹی میں یا قائد اعظم یونیورسٹی میں بہت سے لوگ دوسرے علاقوں کے تھے، اب یہ ٹرینڈ کم ہونا شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ملتان کا بچہ پنجاب یونیورسٹی میں کیوں آئے گا؟ ملتان کئی یونیورسٹی ہے، ویسے بھی جس طرح آپ کا آئیڈیا ہے کہ ڈسٹرکٹ میں تمام یونیورسٹی کھول رہے ہیں تو ہر ڈسٹرکٹ کا بچہ وہیں پڑھے گا، وہیں پڑھے گا، آسانی ہوگی، لڑکیوں کو وہیں پڑھا کریں گے کہ بجائے کہ دوسرے شہروں میں۔ اور نہ اب مثال کے طور پہ اگر اتنی مضافات میں یونیورسٹی نہ کھلیں، میں ایک دن کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ پنجاب الون 15 لاکھ اسٹوڈنٹ ہے جو ویریس جو ہے اسٹوڈنٹس ویریس پیریفری میں ویریس یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نارووال ہے، گجرات ہے، سرگودا ہے، اکاڑا ہے، فیصل آباد کئی یونیورسٹی ہیں۔ یہ سارے اگر لاہور آ جائیں تو پھر لاہور اسٹوڈنٹ ہی ہوں گے، اسٹوڈنٹ کے ہاسٹل ہی ہوں گے، اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اینی وے میں ایگری کرتا ہوں کہ کچھ نیشنل یونیورسٹیاں جن کا معیار ہائی ہو، اور ان کو انکرج کرنا چاہیے کہ تمام ریجن سے لوگ آئیں، اور یہ ایک قومی یکجہتی اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ ویسے سر میں ایک عرض کروں، صرف گولیاں نہیں چلتی، وہاں دوستیاں بھی بنتی۔ مثال کے طور پہ میں ایک عرض کروں، یہ آپ کا جو ایچیسن کالج ہے، ہماری ٹاپ لیڈرشپ دیکھ لیں، بلوچستان سے بھی لوگ پڑھتے رہے ہیں اور آزاد کشمیر سے بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کمنگ کہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں آ گئے ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یونینز جو ہیں ہماری اسٹوڈنٹس یونین پہ، یہ ایک زمانے میں باقاعدہ حصہ لیا کرتے تھے اسٹوڈنٹس اس کے اندر، اور اس میں ہم نے دیکھا بھی کہ ہمارے یہاں کئی لوگ پرومیننٹ پولیٹیشینز بھی آئے ہیں، جیسے جہانگیر بدر تھے، لیاقت بلوچ ہیں، جاوید ہاشمی ہیں، اینڈ سو مینی ادرس، ایون بختی صاحب کے بھی جو صاحبزادے تھے وہ بھی یہاں اس سے پڑھ کر گئے ہیں۔ ہماری یہاں اس وقت قحط الرجال ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا، کہ ہم اس وقت ہماری نئی جنریشن سے یا مڈل کلاس سے لوگ اٹھ کے لیڈرز نہیں بن رہے آگے۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی یونیورسٹیوں سے ہمارے لڑکوں کو اگر ایک باضابطہ طریقے سے، ایک ضابطے کے تحت، ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت اب ان کو حصہ لینے دیا جائے، تاکہ وہ ان کے اندر ایک سوچ پیدا ہو اور وہ لیڈرز بھی بن سکیں، جس کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے اسٹوڈنٹ لیول پہ لیڈرشپ کو انکرج کرنا چاہیے، ان کی پولیٹیکل، اسے تو سول سوسائٹی کہتے ہیں، کہ جو آپ کا پبلک سفیر ہے اس کی پائی بڑھے۔ لیکن جو ہم 80s کی جس طرح کی یونین تھیں وہ ڈیفیکٹو تھیں، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی جو 80s کی یونین تھیں وہی ماڈل تھا جو پاکستان کی سٹرگل تھی۔ آپ نے کچھ فورسز کے ہندو میجارٹی کے لیے فائٹ کرنی تھی، وہ ماڈل اور تھا۔ اب سوشل پارٹیسپیشن کا ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ بجائے اس کے کہ اگر یونیورسٹی میں 20,000 اسٹوڈنٹ ہیں اور 20,000 اسٹوڈنٹ کا ایک نمائندہ ہو تو فائدہ تو پھر ایک کوئی ہوگا نا۔ ہر کلاس میں جسٹ مجھے لیٹ می کمپلیٹ، ہر کلاس میں اگر 60 بچے ہیں تو اس میں لیڈرشپ ہو، ٹھیک ہے۔ ہر فیکلٹی میں اگر اس فیکلٹی میں 1,000 اسٹوڈنٹ ہے تو اس میں ہر ٹیئر پہ پارٹیسپیشن، ٹھیک ہے، اور ہر ٹیئر پہ لیڈرشپ، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ میں چونکہ اس میں پروگرام کے آخری حصے میں ہوں، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز سے پائیدار اہداف ہے، اس کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی۔ جی جی،
ویسے تو ہم آپ سے ایک علیحدہ سیشن کریں گے، جو سوشیالوجی کے ماسٹر آپ نے ماشاء اللہ اس میں ڈاکٹریٹ بھی کی ہوئی ہے، اور بڑے اور سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن اس میں خاص طور میں کہوں گا یہ ہمارے ہاں ایک رجحان جو بہت ذرا بڑھتا جا رہا ہے ٹورڈز ریڈیکلائزیشن، جس میں خواتین بھی بہت زیادہ یا کچھ لڑکے حضرات جو ہیں وہ بھی زیادہ، اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کئی یونیورسٹیوں میں تشدد بھی جنم لیا، اور ہمارے یہاں ناموس رسالت کے بل کے اوپر بھی بہت بحث ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی بہت دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مشال کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہوئے، موب جسے کہتے ہیں کہ ایک تھنکنگ جو ہے وہ بھی ایک بہت ملک کے لیے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ جو خواتین جو ہیں، جو ہماری 50% آف دی ہماری اس کے ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں زیادہ پوٹینشیل نظر آتا ہے آپ کو بنسبت مردوں؟ دیکھیں ہیومن بینگز جو ہیں وہ ویدر ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم کوئی بھی ہو، دے آر ہیومن بینگز، اور مینٹل کیپیبلٹیز ان کی سیم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نیگیٹو کیپیبلٹیز بھی اتنی ہوتی ہیں، پازیٹیو کیپیبلٹیز بھی اتنی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم نے نیریٹو بنایا ہوا ہے صنف نازک، یہ وہ، انہی کی وجہ سے دنیا کا حسن ہے، میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ہم ان کو گلدستے کے طور پہ کیوں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آئی ریئلی ڈونٹ سبسکرائب سچ ٹائپ آف نیریٹو، کیونکہ یہ بیسیکلی پیٹریارکل رجیم کا کریٹ کیا ہوا نیریٹو ہے جو الٹیمیٹلی ان کو ویکن کرتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم اس آیت کو بھول جاتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کہ انسانوں کی تکریم ہے، وہ ماں بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، انسان سب قابل احترام ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارا جسے کہتے ہیں الٹیمیٹ گرونڈ نارم ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ویلیو کا ریسورس ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں اس طرح کی کہ وہ گھر کی رونق ہے، بندہ بھی گھر کی رونق ہے، لانڈری کرے وہ بھی برتن دھوئے، تو لیکن سر انفارچونیٹلی ابھی ہم وہ جو پیٹریارکل رجیم کی ایک گرپ تھی سوسائٹی پہ، ہم اسے لوز نہیں کر سکے۔ ملینز آف ویمن جو ہیں وہ اکانومی میں اور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی، ڈپینڈنسی ہم کریٹ کرتے ہیں، اور جو الٹیمیٹلی ہمارے ہی گھر کو ویک کرتی ہے۔ جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ کے جواب میں یہ بھی کہوں گا نا، آپ دیکھیں بورڈ کے امتحانات آتے ہیں، رزلٹ نکلتے ہیں، لڑکیاں بازی لے گئیں، پہلی پوزیشن 8-10 لڑکی، میں اس پوائنٹ آف ویو سے سوال کر رہا تھا، تھوڑی سی خواتین میں دیکھیں وہ ہے کیا، وہ یہ نہیں کہ ان کی کیپیبلٹیز زیادہ ہے، ان کا فیئر ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک لڑکا 18 سال کا ہے، یہ اپرچونٹی سٹرکچر کی بات ہے، ایک لڑکی 18 سال کی ہے، لڑکی کو پتہ ہے کہ اس سسٹم نے مجھے صرف 3 سال دینے ہیں، 4 سال دینے ہیں، شادی کر کے پرے مارنا ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے پبلک سفیر کلوز ہو جانا، ٹھیک ہے۔ لڑکے کو پتا مجھے فرق ہی کوئی نہیں، وہ پار ہی کوئی نہیں انہوں، وہ 30 سال کا ہو جائے، 35 سال کا ہو جائے، 40 سال کا ہو جائے، وہ کبھی کہیں گھومتا ہے، کبھی باہر چلا جاتا ہے، کبھی اندر آ جاتا ہے۔ دیکھیں اپرچونٹی سٹرکچر سے پھر انڈیویجول اپنے لائف چانسز کیلکولیٹ کرتا ہے، ٹھیک، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ جیسے بائی دا وے میں نے پازیٹیو بات کی، وہ عراق کی جیل میں خاتون تھی لنڈی انگلینڈ، جس نے عراقی قیدیوں پہ انتہائی ان ہیومن ظلم کیے تھے، امریکن وہ تھی خاتون جیلر تھی۔ تو یہ کہنا کہ عورتیں نازک مزاج اور رحم دل ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی، ایسا جینڈر ڈویژن میں کوئی چیز نہیں ہے۔ all human beings are the same, it all depends on their social life۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہماری بھابھی تو آپ کے ساتھ نرم ہے نا، ان کو تو بھیا تو بہتر ہے، آپ نے تو ماشاءاللہ وومن امپاورمنٹ گھر میں شروع کر رکھی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہیں، اور وہ میں عرض کروں سر، human beings move with power equation، ٹھیک ہے نا، and their contribution۔ اور یہ جینڈر کی آپ نے بات کی نا، میں آپ کو بتاؤں، ہم تو ہر چیز کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہاں سے ایک سلوگن لے لیا ہے، میرا جسم میری مرضی، اس پہ جناب وہ شروع ہے۔ یہ ایشو ہی نہیں ہے سوسائٹی کا۔ ڈاکٹر صاحب مس انٹرپریٹ نہیں کرتے لوگ اس کو، مرد لوگ بھی زیادہ اس کو مس انٹرپریٹ، عورتوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ہم چند نعرے گھڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنا ایکس گرائنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آئیڈیالوجی میں۔ سیریس ایشو ہمارے کیا ہیں؟ ویمن ہیلتھ ہے،
ارلی میرج ہے، ان کی سوشلائزیشن ہے، ان کا سوشل انکلوژن ہے، جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے، پتہ نہیں کہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں ایک نعرہ ہیں اور اس پہ پھر ہم اپنی تباہ آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، پلیئر میٹنگ یو، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر ذکریہ ذاکر، وائس چانسلر پنچ راولاکوٹ، اور ان سے ہم نے گفتگو بڑی ایک فرینک کی اور انہوں نے بڑے فرینک جواب دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمی نظام میں خامیاں ہیں ان کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، سلوشن بھی دیے ہیں، اور جو یونیورسٹی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اتنی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں اور اس کے بارے میں لوگ سوالیہ نشان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت مناسب جواب دیا ہے کہ دیکھیے ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹیاں کھلیں گی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو آسانی ہوگی اپنے ضلع میں کام کرنے کی، اپنے ضلع میں پڑھنے کی۔ لڑکیاں بھی جو ہیں دوسرے شہروں میں آتی ہیں، ان کو پرابلم ہوتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے بھی پرابلم ہوتے ہیں، بھائیوں کی طرف سے پرابلم ہوتے ہیں، نیچرلی وہ بھی ول فیلنگ مور سیکیور، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ جہاں تک بات تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹس یونین جو ہے اس میں طالب علموں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ایک کنٹرولڈ ضابطے کے تحت ایک ضابطہ جو بھی بن سکتا ہے، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بن سکتا ہے جس میں رہ کر وہ اپنی سرگرمیاں کریں، ہیلدی سرگرمیاں، کیونکہ یہی لوگ ہماری فیوچر کی لیڈرشپ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک اہم بات کی، جو ہمارے اکثر آپ پوسٹیں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو یا اسکولوں میں یا مدرسوں میں بہت بری طرح ظلم و کوب کرتے ہیں، بری طرح مارتے ہیں کہ انسان کا دل لرز اٹھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کارپورل پنشمنٹ جو ہے، یہ جو جسمانی سزا کے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں سخت خلاف ہوں، نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں پر آپ فکری صلاحیتوں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں یا آپ فکری چیزوں سے آپ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، فکر کرنے کی جسے کہتے ہیں کہ کوالٹی سے محروم ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر تشدد غالب آ جاتا ہے۔ تو بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب سے ہم آئندہ سیشن بھی گفتگو رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔